السلام علیکم، میں ہوں ذیشان۔ آج کا ویڈیو بہت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں آپ کو کرونا وائرس یا کووڈ-19 کے بارے میں سارے سوالات کے جوابات ملیں گے۔ آپ سارے ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور ان ہدایات پہ عمل کریں تاکہ اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کریں کہ کرونا وائرس کی بیماری سے بچیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی بیماری سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ ویکسین کے آنے تک اب یہ بیماری ہمارے ساتھ چلے گی۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ کووڈ-19 یا کرونا وائرس کا ایک مریض ہی ساری دنیا میں بیماری پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے۔ ویکسین کے بغیر یہ بیماری ختم ہو نہیں سکتی اور ویکسین آنے کا وقت ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے، لہٰذا احتیاطی تدابیر ہی ایک واحد حل ہے اس بیماری سے بچنے کا۔ ہم کو گھر رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی کیونکہ کووڈ-19 کے مشکوک یا یقینی مریض سے دور رہنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ چھینک رہے ہوں یا کھانسی کر رہے ہوں اور رومال یا ٹیشو آپ کے پاس نہ ہو تو اپنے بازو کو موڑ کے کوہنی کے مقام سے اپنے ناک اور منہ کو ڈھانپ لیں تاکہ آپ کے منہ سے نکلنے والے جراثیم دوسروں تک نہ پہنچیں۔ یہ کام تندرست انسانوں کو بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کو صابن سے 20 سیکنڈ تک دھوئے بغیر اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو لگانے سے پرہیز کریں۔ دوسروں سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے بھی پرہیز کریں۔ دور سے ہی سلام دعا کریں۔ اکثر آپ اپنے ہاتھوں کو پانی اور صابن سے 20 سیکنڈ تک دھونے کی عادت اپنائیں۔ سینیٹائزر اگر استعمال کرنا ہے تو وہ الکوہول ملے سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ دوسرے سینیٹائزر سے جراثیم نہیں مرتے۔ معمولی روزمرہ کی بیماریوں کے لیے اسپتالوں کا رخ کرنے سے گریز کریں اور آن لائن میڈیکل سہولت کا استعمال کریں یا فون پر ڈاکٹر صاحب سے دوائی لکھوا لیں کیونکہ اسپتالوں میں پہلے ہی بہت زیادہ رش ہے اور وہاں سے بھی بیماری لگنے کا خطرہ برقرار ہے، اس لیے اسپتال نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ اگر باہر جانا ضروری ہے تو ماسک کا استعمال کریں۔ عام عوام کے لیے سرجیکل ماسک بہتر ہے اور اگر وہ دستیاب نہ ہو تو کپڑے کا ماسک ضرور پہنیں۔ ماسک کے بعد دوسرا اہم ترین کام یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے باہر ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کم از کم 3 سے 6 فٹ کے فاصلے پہ رکھنا ہے۔ جب آپ باہر سے ہو کے گھر واپس آئیں تو احتیاط سے ماسک کو اس کے داغوں سے پکڑ کے اتاریں۔ سرجیکل ماسک کو کوڑا دان میں پھینک دیں جبکہ کپڑے کے ماسک کو 2 گھنٹے تک دھوپ میں رکھنے کے بعد حفاظتی گلوز پہن کر دھو لیں۔ ماسک کو ٹھکانے لگانے کے بعد صابن سے کم از کم 20 سیکنڈ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح کلائی تک دھوئیں۔ یاد رکھیں کہ یہ سارے تکلفات آپ کی جان بچانے کے لیے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے کووڈ-19 کے مریض میں پائی جانے والی علامتیں۔ زیادہ تر کووڈ-19 یا کرونا وائرس کے جو یقینی مریض ہیں ان میں یہ 3 علامتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی علامت ہے بخار۔ یہ عموماً 101 سے 102 ڈگری فارنہائٹ تک ہوتا ہے۔ بخار کے قریباً 2 سے 3 دن بعد خشک کھانسی شروع ہو جاتی ہے اور تھکاوٹ اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ یہ 3 علامتیں کووڈ-19 کے مریض میں زیادہ تر پائی جاتی ہیں۔ جو علامتیں بہت کم پائی جاتی ہیں کووڈ کے مریض میں وہ یہ ہیں: جسم درد، دکھتا ہوا گلا، نزلہ اور زکام، پیچس یا خراب پیٹ، آنکھوں کا رنگ پنک ہو جانا، سر درد، چکھنے اور سونگھنے کی حس کا ختم ہو جانا، جلد کا سرخ ہو جانا یا انگلیوں یا پنجے کا رنگ بدلنا۔ کرونا وائرس یا کووڈ-19 کے مریض میں جو خطرناک یا جان لیوا علامتیں ہیں وہ یہ ہیں: سانس لینے میں دشواری یا سانس کا اکھڑنا، سینے میں درد یا دباؤ محسوس ہونا اور حرکت کرنے یا بولنے سے قاصر ہو جانا۔ کووڈ-19 کے مریض میں کتنے دنوں بعد علامتیں ظاہر ہوتی ہیں؟ قریباً 40 سے 50% کووڈ-19 کے مریضوں میں کسی بھی قسم کی کوئی علامت نہیں ہوتی، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کووڈ کے مریض ہیں، وہ ویسے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ 30% مریضوں میں معمولی قسم کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ قریباً 15% مریضوں میں بخار کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے اور ان کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑ سکتا ہے۔ قریباً 5% مریضوں میں بخار کھانسی کے ساتھ سانس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اور ان کو اسپتال جانا پڑتا ہے۔ قریباً 3% مریضوں کو وینٹیلیٹر پر جانا پڑتا ہے، یعنی جو مصنوعی آکسیجن دیتے ہیں، جن کے تندرست ہونے کی شرح حوصلہ افزا نہیں ہوتی۔ وائرس لگنے کے بعد کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی بیماری 2 سے 14 دن میں علامتیں ظاہر کرتی ہے۔ زیادہ تر مریضوں میں علامتیں 6 سے لے کے 10 دن کے اندر اندر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ میں کوئی علامت ظاہر ہو یا آپ کو شک ہو کہ آپ کووڈ-19 یا کرونا وائرس کے مریض بن چکے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ اپنے آپ کو تندرست محسوس نہ کریں، بخار یا کھانسی میں مبتلا ہیں، تو بہترین حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھر والوں سے علیحدہ کر لیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر بخار اور کھانسی کووڈ-19 تو نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں ہوتی، لیکن اگر واقعی آپ کو بخار اور کھانسی کووڈ-19 سے ہی ہو رہی ہو تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیں، یعنی گھر والوں سے علیحدہ کر لیں، تو اسی میں بہتری ہے۔ اگر آپ کو معمولی علامتیں ہیں تو گھر پہ ہی رہیں، لیکن اگر آپ کو اوپر بیان کی گئی خطرناک علامتوں میں سے کوئی علامت ہے تو ہرگز انتظار نہ کریں بلکہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں یا پھر ملک کی ہیلتھ کیئر ایمرجنسی ہیلپ لائن پہ رابطہ کرنا بہتر ہے۔ کووڈ-19 کا علاج کیا ہے ابھی تک اس کا علاج صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اپنے آپ کو اس مرض سے بچانے کی کوشش کرنا۔ ابھی تک کوئی حتمی علاج اس بیماری کا دریافت نہیں ہوا۔ انسانوں کی قوت مدافعت ہی اس وائرس پہ قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کیونکہ یہ وائرس نیا ہے اس لیے قوت مدافعت کو اس پہ قابو پانے کے لیے کافی وقت لگ جاتا ہے۔ مریض کو ٹھیک ہونے میں 10 سے 40 دن تک لگ سکتے ہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ یہ وائرس آپ تک نہ ہی پہنچے تو بہتر ہے۔
किन लोगों के लिए ये बीमारी ज्यादा खतरनाक है। याद रखें कि किसी भी उम्र के लोग इस बीमारी से जाँ बहक हो सकते हैं। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक लोग इस बीमारी से जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन दिल के मरीज, शुगर के मरीज, दमा और एस्मा के मरीज, गुर्दों या जिगर के मरीज और 60 साल से ऊपर के लोग इस बीमारी से ज्यादा मुतासर होते हैं और इनमें जान के जाने का खतरा ज्यादा होता है। कोविड-19 की बीमारी से औरतों की निस्बत मर्दों में अमवात की शरह ज्यादा है। इन सारी बातों के बावजूद हौसला अफजा बात यह है कि 97 से 98% लोग इस बीमारी से सेहतयाब हो जाते हैं। यानी अगर 100 लोगों को ये बीमारी लगती है तो उसमें से 97 या 98 लोग सेहतमंद हो जाते हैं। क्या ऐसे कोविड-19 के यकीनी मरीज जिनको कोई अलामत नहीं होती वो दूसरों को ये वायरस फैलाने का सबब बन सकते हैं कि नहीं? यानी ऐसे मरीज जिनमें ये वायरस मौजूद तो होता है लेकिन उनको खुद नहीं पता होता कि उनमें वायरस ये मौजूद है, तो ऐसे लोगों से भी ये बीमारी फैलती है? इस बात पे बहस जारी है और इस बारे में कुछ भी हतमी तौर पे कहना मुश्किल है। यानी कुछ माहिरीन कहते हैं कि वो वायरस फैलाते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। अकल का तकाजा यही है कि यही समझा जाए कि ऐसे मरीज भी बीमारी फैलाने का सबब बन सकते हैं। लिहाजा सब लोगों से आप दूरी इख्तियार करें और मिलने जुलने में एहतियात बरतें। कोविड-19 की बीमारी का आगाज कहां से हुआ? कोविड-19 का वायरस दिसंबर 2019 में चीन के एक शहर वुहान में फैला, जहां निमोनिया के मरीज धड़ाधड़ अस्पतालों में आने लगे। तहकीक के बाद पता चला कि लोगों को निमोनिया एक ऐसे वायरस की वजह से हुआ है जिसने पहले कभी भी इंसानों में बीमारी नहीं फैलाई। इस नए दरियाफ्त होने वाले वायरस को आलमी इदारा सेहत ने 2019 में नावल कोरोना वायरस या सार्स कोरोना वायरस 2 का नाम दिया। याद रहे कि सार्स कोरोना वायरस 1 का वायरस 2002 में पहले ही दुनिया में फैल चुका, जो कि मौजूदा वायरस कोविड-19 से मुख्तलिफ है। हालांकि रिश्ते में ये दोनों वायरस एक दूसरे के कजन यानी जेनेटिकली ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा मेल जोल रखते हैं। नाम में आसानी की खातिर इस बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया गया है, जबकि इसका असली नाम सार्स कोरोना वायरस 2 है। कोविड-19 एक जूनोटिक बीमारी है। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुई, और इस ऐसी बीमारी को जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है जूनोटिक बीमारी कहते हैं। तहकीक में ज्यादा इम्कान यही इज़हार किया जाता है कि चमगादड़ों से ये बीमारी इंसानों में मुंतकिल हुई। याद रहे कि 2002 में सार्स कोरोना वायरस 1 की बीमारी और 2012 में अरब ममालिक में सांस की बीमारी वसी सतह पर फैली। ये दोनों बीमारियां भी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाले वायरसेस की वजह से ही फैली थी। कोरोना वायरस का तारुफ, कोरोना वायरस दरअसल वायरसेस के खानदान का नाम है। कोविड-19 भी इसी खानदान में से एक वायरस है। ये वायरसेस इंसानों और जानवरों दोनों में बीमारी फैलाने का सबब बनते हैं। कोरोना वायरसेस अमूमन इंसानों में नजला जुकाम, दमा, निमोनिया और सांस की नाली की बीमारियां फैलाने का सबब बनते हैं, मगर कोविड-19 खानदान में सबसे ज्यादा मुहलिक साबित हुआ है और 100 में से 2 या 3 बंदों में बीमारी की कशीदगी पैदा करता है और मौत का सबब भी बन जाता है। कोविड-19 को नावल कोरोना वायरस या सार्स कोरोना वायरस 2 भी बोला जाता है। नावल इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि ये दिसंबर 2019 में पहली दफा दरियाफ्त हुआ, तो जो चीज नहीं होती है उसको नावल कहते हैं, और इससे पहले इस वायरस ने इंसानों में बीमारी नहीं फैलाई। सार्स कोरोना वायरस 1 की बीमारी दुनिया में 2002 में आई, जबकि अरब ममालिक में सांस की बीमारी मर्स 2012 में फैली थी। सूरत हाल तो परेशान कुन है, तो अब क्या किया जाए? 3-4 बातें याद रखें। कुछ काम इंसानों के करने के होते हैं, जबकि कुछ काम अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिए हुए हैं। इंसानों को जिंदगी और मौत देना अल्लाह ताला के इख्तियार में है। बीमारियां भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही आती हैं और जाती हैं। इंसान के बस में यही है कि अपनी पूरी कोशिश करे बीमारी से बचने की। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। हमें इस बीमारी से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, तो उसके बाद सब कुछ अल्लाह ताला की रजा पे छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह हमसे बेहतर जानता है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा।